جو بائیڈن نے آج پھر اس بات کو انڈوز کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری جانب اب جو کیمیائی ہتھیار ہیں ان کا بھی استعمال شروع کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ ابھی تک کوئی عرب لیگ یا OIC کی طرف سے تو کوئی باضابطہ بیان سٹیٹمنٹ اجلاس ہوا نہیں ہے، تو کیا کوئی جنگ بندی کا امکان ہے اگلے چند روز میں، یا یہ سلسلہ مزید طول پکڑے گا؟ یہ اٹ آل ڈیپینڈز اسرائیل پر. یعنی سعودی عرب اور مصر نے کافی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دیے ہیں، شیخ الازہر نے بھی دیا ہے، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل اس کو بہانہ کر کے دے وانٹ ٹو کیپچر غزہ اگین. اور نتنیاہو کافی انپریڈکٹیبل آدمی ہے اور وہ کافی چالاک آدمی ہے. So he is using this flag false flag operation. لیکن اب معلوم نہیں ہے، کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ دوسرے 2-3 دن میں کیا ہوگا. اب تک انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہیوی بمباری کی، لوگوں کو قتل کیا 1000 جن کو، لیکن so far nothing is there. ہم سنا ہے کہ ابھی عرب فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، عرب لیگ کی میٹنگ ہو رہی ہے. بس یہ میٹنگز اگر اس میں کوئی نتیجہ نہ ہو، نہ کوئی ریزلٹس نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو سپورٹ اسرائیل کو ملا ہے امریکہ سے، جو بائیڈن سے، رشی سناک سے، نریندر مودی سے، جو سب سے پہلے آدمی تھا جنہوں نے اسرائیل کو نیوز بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. So we have to wait and see what is going to happen. خالد مینا صاحب، اس وقت اس حملے کے بعد حماس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، یورپ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور کچھ عرب ممالک اور مسلم ممالک جو ہیں وہ ساتھ نہ بھی ہوں تو ان کا ریئیکشن، رد عمل بہت کمزور ہے. اب حماس یا حزب اللہ مزید کیا کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے لیے؟ ویری گڈ کوشچن، اور کافی اس کا ڈیفیکلٹ آنسر ہے. سو فار نو بڈی نوز کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو تو شاید ایجپٹ ول انٹر، کچھ نہ کچھ رول پلے کرے گا، کیونکہ یہ رائٹ نیکسٹ ٹو ایجپشن بارڈر. دی ادر تھنگ، پوری مڈل ایسٹ کی جغرافی اس میں پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. اگر انہوں نے اٹیک کیا، قتل عام کیا، تو سم تھنگ ول ہیپن. لیکن سو فار وی ڈونٹ نو. لیکن یہ ایک چیز عرب ممالک کو معلوم ہوا اور باشندوں کو کہ جو سپورٹ آیا ہے فرام دا اسٹیبلشمنٹ، حالانکہ ود ان اسرائیل کافی لوگ دے آر اگینسٹ آل دس، بٹ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ آپ جانتے 2600 میں بھی یہ اٹیک ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال میں کہ دیر از پلان بی. اب پلان بی کوئی نہیں کہہ سکتا، نو بڈی، کوئی بھی اینالسٹ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ پلان بی کیا ہے. سو وی ہیو ٹو ویٹ فار دا نیکسٹ 2 or 3 days. 2-3 دن کے بعد سیناریو معلوم ہوگا. صحیح ہے. شام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ شام اس معاملے میں اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے الگ تھلگ رہے گا، یا وہ بھی حماس کی حمایت کے لیے آئے گا؟ No, it is not. It is Palestine. یعنی جو ہے 2.5 ملین جن کو کنسنٹریشن میں ڈالا، باکس میں ڈالا، ان کو ڈپرائیو کیا فرام اے گڈ لائف. شام میں اتنے اندرونی مشاکل ہے یا مشکلات ہے، they cannot interfere. Unfortunately 2300 کے بعد after the invasion of Iraq عرب ممالک میں کافی ڈویژنز ہوئی ہیں. so far 2-3 ملک ہیں جو سعودی عرب، مصر اور قطر، انہوں نے اپنا جو فیلنگز اور ان کے سٹینڈ بتایا ہے. دوسرے نارتھ افریقہ میں آپ جانتے ہیں کہ خود کے مشکلات ہیں، عراق میں کچھ ہو رہا ہے، شام لبنان میں بھی آپ جانتے ہیں. so we should know. اور یہ وہ سب استعمال کر رہے ہیں، یہ زائنسٹ اسٹیٹ آف اسرائیل are using this کہ عرب کے ضعیف پوزیشن میں یہ اپنے جی. اچھا، یہ فرمائیں کہ سعودی عرب 2 prong پالیسی تھی. ایک وہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہا تھا، چین نے وہ صلح کرائی تھی، اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہو رہے تھے. اسرائیل کے وزیر سعودی عرب آئے، سعودی عرب کے وزیر اسرائیل چلے گئے. اب یہ تعلقات کا بیلنس سعودی عرب برقرار رکھے گا، یا وہ ایران اور سعودی عرب سیم پیج پہ ہوں گے؟ نہیں، ایران کا از ڈفرینٹ.
وہ جو منسٹر آئے تھے ہی کیم ٹو اٹینڈ انٹرنیشنل کانفرنس. سعودی عرب کے کوئی وزیر ہیز ناٹ گون ٹو اسرائیل. دس از کنفرمڈ رپورٹ. اچھا. اور سعودی عرب جو کر رہے تھے ٹو ہیو اے پیسفل ریزولوشن, انہوں نے کہا اوپنلی, ایسے نہیں کہ بیہائنڈ دا سین, انہوں نے کہا کہ unless there is resolution 242-338 two-state solution pre-67 borders پر ہم تیار ہیں. لیکن آپ ڈائلاگ کے لیے 2 جن چاہتے ہیں اکراس دا ٹیبل, so there is no one across the table. ایک تو آپ جانتے ہیں نتنیاہو ہے, کافی انسٹیبل آدمی ہے اور وہ ٹوٹل ایکسٹریمسٹ ہے, تو اب تو معلوم نہیں کیا ہوگا. جی مجھے یہ انسائڈ اسرائیل کافی ڈیویژنز ہوئی ہیں, those who are against these policies and those for these policies. صحیح. یہی سوال خالد المینا صاحب, یہی سوال آپ کے سامنے تھا کہ نیتن یاہو کے معاملات وہاں کی عدلیہ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, وہاں کی اپوزیشن ایمرجنسی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے, اب امریکہ تو بار بار انڈوز کر رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ, لیکن ہمارے ہاں عرب لیگ کی میٹنگ کا بھی اعلامیہ ابھی تک نہیں آیا, OIC کی میٹنگ ابھی ہوئی نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم ممالک کا جو ریئیکشن تھا اس میں ایک سلو ڈاؤن ہے؟ یہ آج تک باضابطہ ایک لائن آف ایکشن آ جانا چاہیے تھا. بالکل آئی ایگری وتھ یو, بٹ ایون دا مسلم ممالک جو ٹوٹل کانسنٹریٹ کرتے ہیں اس پرابلم پر, 4-5 جو اراؤنڈ اسرائیل, جارڈن نے انہوں نے کوئی اسٹرائکس پر ڈیمونسٹریشنز کیے, لیکن وی نیڈ اے اسٹرانگ وائس. اور یہی وائس تھا کہ جب سعودی عرب was trying to tell Israelis through direct, through third party, we are willing to talk, لیکن ہمارے پاس شرط ہے, کنڈیشنز ہے کہ یہ فرسٹ تھنگ کہ فلسطین ریزولوشن شوڈ بی اڈاپٹیڈ اور فلسطینیوں کا حق ملے. اب تک اسرائیلی سائڈ سے اس پر کوئی انفارمیشن نہیں ملا کسی عرب ملک. صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا, اب جو UAE کی جانب سے حماس کے حملے کی مذمت کی جاتی ہے, تو پھر OIC میٹنگ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا ہوگا, متفقہ کوئی لاحہ عمل سامنے آئے گا؟ واللہ یہ خدا جانتا ہے, بیکاز وی آر آل ایون ایز پولیٹیکل اینالسٹ, ہم پریشان ہیں, کوشش کر رہے اینالائز کیا کریں, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں ایجپٹ اور سعودی عرب کے درمیان کافی کوآپریشن ہوا اس معاملے میں, کافی چیز لوگ نہیں جانتے ہیں واٹ از ہیپننگ. میں اس پروگرام کے بعد بھی آپ کچھ نئی چیز سنیں گے انشاءاللہ. وی ڈونٹ نو, بس ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اسرائیل شوڈ بی گیون این آنسر کہ یہ جو آپ سب کر رہے ہیں یہ غلط ہے. وہ اسرائیل ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کر رہا ہے. حماس کو انہوں نے PLO سے الگ کرا دیا, لیکن دس واز اے پیپلز ریوولٹ کہ اتنے سالوں تک وہ دبے ہوئے تھے. ان کے فشنگ رائٹس, ان کو اسنائپرز ان کے مارتے ہیں فشرمین کو, تو اٹ واز فرسٹریشن لیول اٹ کاز دس. سو maybe in the next 2-3 days it's too early what will happen. خالد مینا صاحب, عرب ممالک پر اور مسلم ممالک پر جو ایک دباؤ تھا امریکہ کی طرف سے کہ یہ تعلقات نارملائز کریں, نارملائزیشن کی پالیسی جو چل رہی تھی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا فلسطینیوں نے جو کیا, ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ جو ہے یہ پالیسی ختم ہو, اور فلسطینی جو میز پر موجود نہیں تھے بلکہ دور کھڑے تھے دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی جو نارملائزیشن کی ناکام ہو گئی اور اب مذاکرات کی میز اگر سجتی ہے تو اس میں فلسطینی مین کریکٹر ہوں گے؟ ابھی میز تو غائب ہو گیا, there is no table for discussion. جب تک کوئی اسرائیل کی سائڈ سے کوئی اوورچرز ہوں, کوئی اپنے طرف سے کچھ ایگریمنٹ ہو, کچھ بات ہو, بٹ سو فار آپ اسرائیل سے وہ جو لینگویج از بینگ یوز, وہ فورس, قوت, قتل عام, یہ اس سائڈ سے ایک ہی لینگویج ہے. نو لینگویج آف پیس, نہ لینگویج آف سیز فائر, نہ لینگویج نیگوشیشنز ہو. یہ میرے خیال میں انیشیل ری ایکشن ہے کہ وہ, کیونکہ اسرائیل پر کافی جو اٹیک ہوا, میرے خیال میں ان کی ایگو, ان کا پرائڈ جو ہے وہ دیٹ ہیز بین ہرٹ. تو وہ دے آر جسٹ اٹیکنگ فار نو ریزن, کیونکہ ان کے کہاں ان کے آئرن ڈوم, کہاں ان کے جو کہتے ہیں کہ دا بیسٹ اسپائی سیٹلائٹس اور یہ فینسز الیکٹرانک, یہ سب اس کو ڈیمیج کر کے اس طرف پر گئے فلسطینیوں. So I think that is causing a great problem.
اچھا، آپ اپنی معلومات کی بنیاد پر، تجزیے کی بنیاد پر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حماس کے پاس یا فلسطینیوں کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے دن تک وہ اسرائیلی یہ جو بمبارمنٹ اس نے شروع کی ہے اور امریکہ اس کو ہتھیار بھی دے رہا ہے، تو کتنی دیر تک مزید وہ اس مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں بھی ہیں؟ اب تو وہ ڈیفنس موڈ میں آ گئے ہیں، نقصان تو کم ہوگا. ہم صرف یعنی میں آپ کے ویئرز کو کہتا ہوں کہ ہر نماز میں دعا کیجئے. غزہ کے لوگ، ویسٹ بینک کے لوگ جو روز روز ان پر پرسیکیوشن ہوتا ہے، کہ مسجدوں کو وہ توڑتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں. پرسوں انہوں نے یہ سیٹلرز یا آکوپائرز کو فریلی سپلائیڈ مشین گنز اور گنز دیے ہیں. حالات بہت خراب ہیں. And nobody can predict the thing. It has reached explosion point, not boiling point. یہ جو ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، خوراک بھی نہیں جائے گی، پانی بھی نہیں جائے گا، گیس اور بجلی بھی نہیں جائے گی، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے فوری طور پر، اور کس طرح مقابلہ کریں گے مظلوم؟ کافی پریشر ہے، عرب ممالک کا پریشر ہے، اور یونائٹڈ نیشن از دیر. یہ نیتنیاہو کا اسٹیج ایکٹر ہے، یہ دھمکی دے رہا ہے، بس ہی کینوٹ ڈپرائیو 2 ملین پیپل. یعنی 57 ایئرس سے انہوں نے ان کو دبایا ہے. اینڈ دا پیپل کا ریزولوشن اسٹرانگ ہے. انہوں نے رفح کراسنگ کو بھی بومب کیا، جیسے آپ جانتے ہیں، جو مدد آتا ہے مصر سے. سو خدا جانتا ہے کتنے دن تک یہ لوگ صبر کر سکتے ہیں اور اس کو اپوز کر سکتے ہیں.